السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ ترجمہ کہ لوگو تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر تم خود نہ جانتے ہو۔ اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھ لیا کرو اگر تم نہ جانتے ہو۔ اور ہماری زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں، ایسے بہت سے معاملات ہیں کہ ہم جانے بغیر، تحقیق کیے بغیر، علم حاصل کیے بغیر ان چیزوں پر پیڑھی در پیڑھی، نسل در نسل پوری عمر اس پر عمل کرتے آئے ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں ہمیں اس کے متعلق پتہ ہی نہیں کہ یہ چیز صحیح ہے، غلط ہے، ضروری ہے، واجب ہے، کرنا چاہیے یا پھر نہیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے متعلق آخری میں ایک دو تین چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ قربانی کے متعلق پچھلے 2 جمعہ جو مسئلے مسائل بیان کیے گئے ہیں اس میں سے 2 ایسے چند مسئلے مسائل ہیں، انشاءاللہ عز و جل میں اس کو درست کرنا چاہوں گا کہ قربانی کے متعلق میں نے پچھلے 2 جمعہ میں جانور کے متعلق یہ کہا تھا کہ ذبح کرنے کے وقت کہ جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے چھری سے تو نہ ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں نہ بعد میں پڑھیں، جب وہ چھری جب چلاتے رہتے ہیں تب بسم اللہ یا اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ تو علماء کرام سے میں نے اس کے متعلق معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کہ چھری چلانے سے کچھ دیر پہلے یعنی چند سیکنڈ پہلے بھی اگر آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیں اور اس کے بعد جانور آپ ذبح کریں، اور ذبح کرتے وقت اگر آپ بسم اللہ اللہ اکبر نہ بھی پڑھیں تو قربانی ہو جائے گی۔ شرط ہے کہ ذبح کرنے سے کچھ دیر پہلے یعنی چند سیکنڈ پہلے آپ کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اور دوسرا ایک مسئلہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ذبح کے وقت جانور کو جتنے لوگ پکڑے ہیں وہ تمام لوگ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا چاہیے، یہ میں نے کہا تھا۔ تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جانور کو جتنے لوگ ذبح کر رہے ہیں، یعنی کسائی کے ساتھ سمجھ لیں کہ گھر کا آدمی بھی وہ چھری کو ہاتھ لگاتا ہے، 2 لوگ ہاتھ لگاتے ہیں تاکہ ہم بھی قربانی میں شامل ہوں، تو چھری چلاتے وقت جتنے لوگوں نے چھری کو، چاقو کو ہاتھ لگایا ہے اتنے لوگوں کا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر کوئی سستی یا پھر کاہلی کی وجہ سے یا پھر جان بوجھ کر جتنے لوگ جانور پر چھری چلا رہی ہیں، ہاتھ لگائے ہیں چھری کو، اگر ان میں سے اگر کوئی ایک بھی جان بوجھ کر یا پھر سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے اگر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھتا، دوسرے پڑھ رہے ہیں لیکن ایک کے نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 مسئلے تھے جو صحیح کرنا، درست کر کے آپ کے سامنے بیان کرنا یہ ضروری سمجھا۔ آپ اس کو نوٹ کر لیں اور دوسرے لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں۔ یہاں پر کچھ ایسے مسئلے مسائل ہیں ہماری زندگی کو
لے کر بھی ہیں، ہمارے بچوں کو لے کر بھی ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے بچوں کو میں دیکھتا ہوں، بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں جو بال کٹواتے ہیں، کٹنگ جو کرتے ہیں بچوں کی، خاص کر جو کٹنگ کی جاتی ہے ایک ون سائڈ یا پھر دونوں سائڈ میں پورا ایسا ٹکلا، یعنی پوری طریقے سے پورے سائڈ سے بال نکال دیتے ہیں، اوپر رہتے ہیں جس طرح مرغی کا جس طرح پنکھ رہتا ہے، یا پھر کم نہیں کرتے، بال کم نہیں کر رہے ہیں لیکن باریک کر رہی ہیں، لیکن اس کے بعد ایسی کٹنگ مارتے ہیں اس کے پر کچھ نشان بنانا، کچھ ڈیزائن بنانا یا پھر کٹ وغیرہ اس طرح جو نکالتے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ ایسی جو کٹنگ کرتے ہیں بچوں کی، جو خاص کر جو ایسے بال نکالتے ہیں، خاص کر ان ماں باپ کو توجہ دینا چاہیے، وہ ایسے ہی ماں باپ کرتے ہیں جن کے اندر دین کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، اور معلوم نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، بس بچوں کو وہ دیکھا دیکھی کسی فلم اسٹار نے کیا یا پھر ہیئر کٹنگ کی دکان میں ویسے پوسٹر وغیرہ لگائے ہیں تو بچہ ڈیمانڈ کر دیتا ہے کہ مجھے بھی ایسی کٹنگ کرنی ہے، اور باپ یا پھر ماں اس کی فرمائش کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو بچے کی جو یہ کٹنگ جو کرتے ہیں یہ اسلام میں ناجائز ہے، یاد رکھیں ایسی کٹنگ نہیں کرنی چاہیے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ پہلے کے زمانے میں گھوڑوں کی پہچان کے لیے ویسا کیا جاتا تھا، گھوڑے کی، جانور کی پہچان کے لیے ان کو ان کے بال اس طرح کاٹے جاتے تھے کہ تاکہ جانور پہچان میں آئے کہ یہ کس کا جانور ہے۔ لیکن آج معاملہ کیا چل رہا ہے، فیشن کے طور پر اور دین کے خلاف، شریعت کے خلاف جو کام کر رہی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے جو کام کرتے ہیں، ہمارے عربی میں خاص کر کے شاہی علی رضا عربی مدرسے میں سخت تاکید ہے بچوں کو کہ ون سائڈ کٹنگ نہیں کرنا یا پھر اس کو نشان وغیرہ نہیں کرنا۔ اگر کوئی بچہ کرتا ہے تو اس کو اتنے دن عربی کو آنے نہیں دیا جاتا، یعنی جب تک آپ کے سائڈ کے بال نہیں آئیں گے آپ کو عربی میں آنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ ایک سخت ہمارے طرف سے ایک تاکید ہے اور ماں باپ بھی اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو سوچنا اور غور فکر کرنا چاہیے۔ یا تو آپ پورے بال نکال دیں، یا تو جس طرح ایک میڈیم بال رکھتے ہیں اوپر یا پھر سائڈ میں اس طرح میڈیم بال رکھیں، یا پھر زلفیں رکھیں۔ زلفیں رکھنا کیا ہے؟ سنت ہے، سنت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک، زلفیں مبارک کیا تھی؟ لمبی تھی۔ آپ ایک سنت کے طریقے پر طور پر آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو سائڈ سے کٹنگ کرنا یا پھر اس کو ڈیزائن کرنا یا پھر ون سائڈ مارنا، یہ اسلام میں ناجائز ہے۔ حالانکہ علماء کرام نے اس کے متعلق بیان کیا ہے، لوگ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے بچوں کی دل جوئی کے لیے، بچوں کو خوش کرنے کے لیے یا پھر فیشن کے طور پر یہ چیزیں جو کرتے ہیں، اسلام میں اس کی ممانعت ہے۔ یاد رکھیں علماء کرام نے سخت اس چیز کو منع فرمایا ہے، تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ایسی ہیئر کٹنگ سے آپ خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور ایک چیز ہے یہاں پر، ایک مسجد کے طور پر میں یہ بات کرنا چاہوں گا، مسجد کا معاملہ ہے، اور مسجد کو لگ کر جو بھی چیزیں ہیں، چاہے وضو خانہ ہو، طہارت خانہ ہو، اس کے متعلق کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ مسجد میں ایک کاڑی بھی اٹھا کر، یعنی صفائی کا ارادہ ہے، مسجد کو صاف رکھنے کی نیت کے ارادے سے اگر آپ کاڑی بھی ایک اٹھا کر یا پھر آپ ایک تنکا بھی اٹھا کر وہ باہر پھینکتے ہیں اور مسجد کو صاف رکھنے کا، اللہ کے گھر کو صاف رکھنے کا ارادہ ہے، تو یاد رکھیں کہ آپ کو اس پر بھی ثواب ملے گا، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں، چاہے وہ طہارت خانہ ہے یا پھر وضو خانہ ہے، اس کو بھی صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ دیکھیں کہ اگر ہمارے گھر کا اگر کوئی باتھ روم ہوتا، طہارت خانہ ہوتا، تو ہم اس کو گندہ کرنے کی کوشش کرتے نہیں کرتے، اگر گندہ کیا بھی ہے تو ہم خود اس کو صاف کرتے۔ تو یہ تو اللہ کا گھر ہے، طہارت خانہ، مسجد، وضو خانہ، یہ بھی مسجد سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، تو ان کو بھی صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں، ان کو گندہ نہ کریں۔ اور ایک چیز ہے کہ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کو بولا جاتا ہے کہ مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کریں، اپنے حیثیت کے حساب سے دینے کی کوشش کریں، لیکن بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ 1 روپے، 2 روپے، 5 روپے، 10 روپے دیتے ہیں، اور بولا جاتا ہے کہ آپ اپنے حیثیت کے حساب سے دینے کی کوشش کریں، تو 1، 2 روپے، 5 روپے، 10 روپے نکالتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حیثیت کیا ہے، 1 روپے کی حیثیت ہے، 2 روپے کی ہے، 5 روپے کی ہے، 10 روپے کی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ مسجد کو امداد کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں کہ یہ جو خاص کر سنی مسجدیں ہیں، اہل سنت والجماعت کی مسجدیں ہیں، ان کو فنڈنگ عرب سے نہیں آتی، عرب کے لوگ ان کو فنڈنگ نہیں کرتے،
یہ جو بھی مسجد کے اخراجات وغیرہ جو بھی یہ مسجدیں چلتی ہیں، چاہے وہ لائٹ بل ہو، پانی بل ہو، دیگر مسجد کے جو لگنے والی جو چیزیں ہیں، یہ آپ ہی کے دیے ہوئے لوگوں کے پیسے سے یہ تمام چیزیں چلتی ہیں. تو اس میں 10 روپے، 20 روپے، یا پھر سمجھ لیں جمعہ کے دن خاص کر کے 50 روپے، 100 روپے یہ دینا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یاد رکھیں. اور آپ یہ جو دے رہی ہیں، آپ کا یہ پیسہ ضائع نہیں جا رہا، بلکہ آپ کو یہ جو پیسہ جو دے رہی ہیں، یہ پیسہ آپ کو دنیا میں بھی برکت دے گا اور آخرت میں بھی برکت دے گا، کیونکہ آپ کسی ایک ویکتیگت انسان کو وہ پیسہ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اللہ کے گھر کو وہ پیسہ دے رہے ہیں. جب اللہ کے گھر کو اور اللہ کے راہ میں جب یہ پیسہ دے رہی ہیں، تو بے شک آپ کا پیسہ نہ دنیا میں ضائع جائے گا نہ آخرت میں ضائع جائے گا. اور بات تو میں دوسری کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ چندے کے متعلق آ گئی. میں بات یہ بول رہا تھا کہ اگر آپ مسجد کو دے نہیں سکتے، آپ کچھ مسجد کو دے نہیں سکتے، تو کم سے کم بچانے کی کوشش کریں. ایک مثال کے طور پر آپ باتھ روم گئے ہیں، یہ سب تربیتی چیزیں ہیں، اخلاق کی چیزیں ہیں، اصلاحی باتیں ہیں، اس پر عمل کرنا ضروری ہے. آپ اگر باتھ روم گئے ہیں، مسجد کے باتھ روم گئے ہیں، لائٹ لگائے ہیں اور آپ نے فراغت حاصل کی، باتھ روم وغیرہ فریش ہو کر آ گئے اور لائٹ ویسے ہی چالو ہے، مثال کے طور پر لائٹ ویسے ہی چالو ہے، اور آدھے گھنٹے کے بعد کوئی ایک انسان آ کر وہ لائٹ بند کرتا ہے، تو آپ بتائیں وہ آدھا گھنٹہ جو لائٹ جو جلی ہے اس کا بل کتنا آیا؟ تو اس کا وہ جو آدھا گھنٹہ جو لائٹ جلی ہے اس کا وہ بل کتنا ہوگا، اور وہ کس کی وجہ سے اتنا ضائع ہوا؟ اور ایک چیز ہوتی ہے مسجد میں دیکھا جاتا ہے، ایک آدمی ایک پنکھے کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک پنکھے کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک پنکھے کے نیچے آگے پیچھے ایک 4 سے 5 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں آرام سے، 5-6 لوگ، یا پھر آزو بازو بھی رکیں گے تو 8-10 لوگ ایک پنکھے کے نیچے آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن دیکھا کیا جاتا ہے، ایک انسان ایک پنکھے کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے تو دوسرا انسان آتا ہے، وہ دوسرا پنکھا لگاتا ہے، اس کے نیچے نماز پڑھتا ہے. دینے کی جب بات کرو، اب اس میں لوگ بہت سے برا مانیں گے کہ حافظ صاحب ہم دیتے ہیں، ہم یوز بھی کر رہے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا. جو لوگ نہیں دیتے، آپ دے نہیں رہے ہیں، کم سے کم بچانے کی کوشش کریں. یعنی جب آپ ایک پنکھے میں 8-10 لوگ، 5-6 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو ایک پنکھے میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں، الگ دوسرا پنکھا نہ لگائیں، اس سے لائٹ بل آتا ہے. ابھی جناب نے کہا کہ 3000 روپے مہینے کا لائٹ بل آتا ہے، تو جمعہ کا چندہ ہے یا پھر دکانوں کا جو بھی کرایہ وغیرہ اس سے آتا ہے. لیکن صرف لائٹ بل ہی خرچ نہیں ہے نا، اور بھی بہت سے اخراجات ہیں. اگر آپ مسجد کے ذمہ داروں سے اگر آپ معلوم کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مہینے کا خرچ مسجد کا کتنا ہے. تو میں آپ کو بیان یہ کر رہا تھا کہ لائٹ لگا کر بھول جانا، پنکھا لگا کر بھول جانا، اور اس کا جو لائٹ بل جو ایکسٹرا جو زیادہ آتا ہے وہ آپ کے حصے میں پڑتا ہے، یاد رکھیں، کیونکہ آپ بھولے ہیں. تو میں آپ کو یہی بیان کرنا چاہوں گا کہ چاہے وضو خانے پر آپ پانی استعمال کر رہے ہوں، پانی اتنا ہی استعمال کریں جتنی آپ کی ضرورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے متعلق فرمایا ہے کہ وضو میں نہ پانی کم خرچ کرو نہ زیادہ کرو. یعنی آپ کے اعضاء دھلنے میں جتنا پانی لگتا ہے اتنا پانی خرچ کرنے کی کوشش کرو. ہمارے صرف ایک مسجد کا معاملہ نہیں ہے، یہ ویڈیو بہت سے دور بھی دوسرے جگہ بھی جائے گا، تمام مسجد والوں کے لیے ہے، تمام مسجد کے مقتدیوں کے لیے ہے کہ اگر آپ لائٹ بچا سکتے ہیں تو بچانے کی کوشش کریں، پنکھا بچا سکتے ہیں تو بچانے کی کوشش کریں، پانی بچا سکتے ہیں تو بچانے کی کوشش کریں. آپ مسجد کو، طہارت خانے کو، وضو خانے کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں تو اس کو کیا کریں، رکھنے کی کوشش کریں. ان چیزوں کو اسی طرح استعمال کریں جس طرح ہم گھر میں اپنی کوئی چیز استعمال کرتے ہیں. گھر میں ہم اپنی کوئی چیز استعمال کر رہے ہیں تو کتنے کیئرفلی استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ پانی ہو، طہارت خانہ ہو، وضو کا پانی وغیرہ جو بھی ہو، مسجد کا معاملہ ہو. جس طرح ہم گھر میں بچانے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح اللہ کے گھر میں بھی بچانے کی کوشش کریں. لائٹ بل جو مہینے کو جو آتا ہے، ایک یہی گزارش ہے کہ جتنا کم پنکھے میں، لائٹ میں آپ کا کام چل سکتا ہے تو آپ وہ کام کرنے کی کوشش کریں. دوسری ایک چیز ہے کہ نماز وغیرہ ہونے کے بعد بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں، لائٹ وغیرہ اسی طرح چالو رہتی ہے. ہمارے مسجد کے بہت سے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا کرے، وہ رکتے ہیں، رک کر پنکھے لائٹ وغیرہ بند کر کے جاتے ہیں. یاد رکھیں وہ جو بند کر رہی ہیں، اگر وہ بند نہیں کرتے تو آدھا ایک گھنٹہ اسی طرح وہ جلتے رہتے. تو یاد رکھیں جو انسان دے نہیں رہا وہ دے نہیں رہا، لیکن کم سے کم وہ بچا تو رہا ہے. یعنی ایک 5-10 روپے وہ نہیں دے رہا، لیکن وہ پنکھا بند کر کے، آدھا گھنٹہ وہ پنکھا جلنے والا تھا اس نے وہ بند کیا، لائٹ جلنے والی تھی اس نے وہ بند کی،
پانی بہت زیادہ جانے والا تھا اس نے کم استعمال کیا، تو وہ انسان جو مسجد کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے جو دے نہیں رہا لیکن کم سے کم بچانے کی تو کوشش کر رہا ہے، آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ دیں۔ سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ کے گھر کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں۔ اگر آپ دے نہیں سکتے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم بچا کتنا سکتے ہیں، بچانے کی، چاہے وہ الیکٹرکسٹی کا بل ہو، لائٹ ہو، پنکھا ہو، یا پھر پانی ہو، دیگر جو بھی چیزیں ہیں مسجد کے، آپ اس میں بچانے کی کوشش کریں۔ یہ بہت ہی بیسک چیزیں ہیں، میں نے آپ کے سامنے جو بیان کی، یہ اخلاق کی چیزیں ہیں، یہ تربیت کی چیزیں ہیں۔ یہ تربیت ہماری بچپن ہی میں ہو جانا چاہیے تھا، بچپن ہی میں ہم جس ماں باپ کی گود میں پرورش پائے ان ماں باپ کے ذریعے وہ تربیت ہونی چاہیے تھی، یا پھر جس استاد سے ہم نے تعلیم حاصل کی ہے اس استاد سے وہ تربیت حاصل ہونی چاہیے تھی۔ تربیت ہوئی بھی ہوگی لیکن بعد میں ہم آہستہ آہستہ ماحول کے حساب سے ہم بدل گئے ہوں گے، بھول گئے ہوں گے، لیکن ایک تربیت کی چیز ہے، یاد رکھیں کہ جب آپ اللہ کے گھر میں آ رہی ہیں تو زیادہ سے زیادہ اس میں صرف کرنے کی کوشش کریں، خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ خرچ نہیں کر سکتے تو کم سے کم آپ سے ایک گزارش ہے کہ بچانے کی کوشش کریں۔ آج کا جو میرا ایک خاص جو موضوع ہے لیا ہوں، 5 منٹ اس میں جائیں گے، 10 منٹ جائیں گے لیکن سمجھانے کے لیے، اور وہ موضوع شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے پہلے گزارش کرنا چاہوں گا کہ کوئی برا نہ مانے، لیکن وہ چیز میں انشاءاللہ عز و جل تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ حج اور عمرہ، کیا حج اور عمرہ؟ حج ہمارے اوپر فرض ہے اگر ہم صاحب نصاب ہیں، اور عمرہ ہمارے اوپر سنت ہے، سنت ہے، یعنی اگر کریں گے تو ثواب ہے اور نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن حج اگر صاحب حیثیت ہونے کے باوجود، یعنی اتنا مال و دولت ہونے کے باوجود اگر ہم حج نہیں کرتے، یعنی اتنا مال و دولت ہے، یعنی آپ دیکھ لیں کہ حج کمیٹی سے اب یہ حج فارم بھرنے کے لیے کتنے لاکھ روپے لگتے ہیں، 3.5 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ، جتنے بھی لگ رہے ہیں، اور اتنے پیسے ہمارے پاس ہے، بینک میں ہیں، اور وہ ضرورت سے زیادہ ہیں، یعنی ضرورت سے زیادہ، یعنی ہم اس کو جمع کر کے رکھے ہیں اور وہ ضرورت سے زائد ہے، یعنی وہ پیسے ہیں، ہمارا گھر کا خرچ چل رہا ہے، زندگی ہماری چل رہی ہے، لیکن پھر بھی ہم حج نہیں کر رہے، یعنی 4 لاکھ، 5 لاکھ، 6 لاکھ روپے ہمارے پاس ہونے کے باوجود، بینک میں، گھر میں رہنے کے باوجود بھی اگر ہم حج نہیں کر رہے ہیں، یاد رکھیں تو وہ انسان گنہگار ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے متعلق کہ جو صاحب حیثیت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا پھر نصرانی ہو کر مرے، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا؟ یعنی ہمارے پاس طاقت ہونے کے باوجود، جسمانی طاقت ہے، پیسے ہونے کے باوجود، بینک میں پیسے پڑے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، لیکن ہم حج نہیں کر رہے یا پھر حج کی کوشش نہیں کر رہے، حج کرنے کی یعنی فارم وغیرہ نہیں بھر رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے کہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا پھر نصرانی ہو کر مرے، یعنی اندیشہ ہے، ممکن ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ تو آج کا جو یہ میرا موضوع ہے، خاص موضوع حج اور عمرہ کے متعلق ہے۔ آج کچھ لوگ عمرہ کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں۔ میں پہلے آپ کے سامنے گزارش کروں گا کہ میری بات کو برا نہ مانے، میں تفصیل سے وہ چیز بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ عمرہ کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں، حج کی اہمیت تھوڑی کم ہو گئی ہے لوگوں کے اندر، اور ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ چاہے عمرہ کرے یا پھر حج کرے، جانا تو وہیں پر ہے، مکہ مدینہ ہی جانا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے بیان کروں، یاد رکھیں کہ جس انسان کے پاس پیسے ہیں اور وہ حج کر سکتا ہے لیکن وہ حج نہیں کر رہا، عمرہ کر رہا ہے، تو ایسا انسان گنہگار ہے، کیونکہ وہ چیز فرض ادا نہیں کر رہا، سنت ادا کر رہا ہے۔ حج ہمارے اوپر فرض ہے لیکن عمرہ کر رہی ہیں، یا پھر ایسا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کے ساتھ معاملہ کہ بینک میں 5، 6 لاکھ، 7 لاکھ روپے ہیں، لیکن وہ انسان کیا سوچتا ہے کہ 1 لاکھ روپے میں جب عمرہ ہو رہا ہے تو 5-6 لاکھ روپے دے کر حج کیوں کروں؟ جو کم علم ہے، جو کم سمجھ ہے انسان، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ 1 لاکھ روپے میں میں کیا کرتا ہوں؟ عمرہ کرتا ہوں۔ میں انہی لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو صاحب حیثیت ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، اور جن کے پاس اتنے مال و دولت ہے کہ وہ حج کے ارکان ادا کر سکتے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، غریب انسان کی نہیں۔ غریب انسان کی تو تمنا یہ ہوتی ہے کہ 1 لاکھ میں 4-5 لاکھ روپے جمع نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن 1 لاکھ روپے میں کسی طرح سال میں 2-3 سال میں جمع کر کے میں عمرہ کر سکتا ہوں، تو میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں امیر لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ امیر لوگ یعنی پیسے ہونے کے باوجود وہ حج ادا نہیں کر رہے ہیں، یاد رکھیں وہ فرض چیز کو چھوڑ کر سنت چیز ادا کر رہے ہیں،
یعنی ایسا معاملہ ہوا کہ فرض نماز چل رہی ہے، جماعت کے ساتھ نماز چل رہی ہے فرض نماز، اور وہ انسان کیا کر رہا ہے؟ نفل نماز پڑھ رہا ہے، سنت نماز پڑھ رہا ہے، اس کا معاملہ ایسا ہوا۔ یعنی حج فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، لیکن وہ انسان حج نہیں کر رہا، عمرہ کر رہا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے معاملہ، دیکھیں کہ انسان غریب انسان ہے، وہ عمرہ کر کے آیا، اور عمرہ کر کے آنے کے بعد اس کے پاس اتنی مال و دولت آئی، جنگل وغیرہ بیچا، گھر بیچا، باپ دادا کی پراپرٹی سے اس کو پیسے ملے، مثال کے طور پر عمرہ کر کے آیا، ایک سال عمرہ کر کے آیا، اور اسی سال میں یا پھر آنے والے سال میں اس کے پاس 5-6 لاکھ روپے آئے، اور اگر اس کو کسی نے کہا کہ تمہارے پاس اتنی مال و دولت ہے، اب تمہارے اوپر حج فرض ہے اور تم ابھی حج کر سکتے ہو، تو وہ کہے گا کہ پچھلے سال تو عمرہ جا کے آیا ہوں، ابھی حج جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یاد رکھیں کہ یہ چیزیں غلط ہیں، یاد رکھیں۔ اور حج 5 رکن میں سے ایک رکن ہے، یاد رکھیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو حج 5 پلروں میں سے، 5 ارکان میں سے، 5 رکن میں سے ایک رکن ہے، اور کوئی حج کا اگر انکار کرتا ہے، یاد رکھیں کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ تو حج ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جو امیر لوگ ہیں یہ نہ سوچیں کہ میں نے عمرہ کیا اب حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ غلط طریقہ ہے، یاد رکھیں یہ غلط سوچ ہے۔ تو صاحب حیثیت ہونے کے بعد تو عمرہ کرنے سے پہلے اس کو حج کرنا چاہیے، اور جو کوئی حج کرتا ہے تو حج کے ساتھ اس کا عمرہ بھی ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عمرہ نہیں ہوتا، لیکن جو عمرہ کو جاتا ہے اس کا حج نہیں ہوتا، لیکن جو حج کو جا رہا ہے تو اس کا حج بھی ہوا اور عمرہ بھی ہوا۔ اور یہ جو ٹریولز ہیں، یہ جو لے کر جاتے ہیں عمرہ کو، آج اگر 5-10 سال 15 سال پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو اتنا لوگوں کے اندر یہ ذوق اور شوق نہیں تھا عمرہ کا، لیکن آج یہ زیادہ تر دیکھا جا رہا ہے۔ یعنی کوئی نہ کوئی عمرہ کے لیے جاتا ہے، تو وہ عمرہ کے لیے جا تو رہی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ پہلے آپ کے اوپر حج فرض ہو رہا ہے کیا؟ اگر آپ کے اوپر حج فرض ہو رہا ہے، وہی جو میں نے آپ کے سامنے قیمت بتائی حج کمیٹی کی، جتنی قیمت ہے آپ فارم بھر کے حج کمیٹی میں پیسے بھر کے جو حج کے لیے جاتے ہیں، اگر اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے اور آپ جو 40 دن وہاں پر رہی ہیں، اور 40 دن آپ کے گھر کا خرچ چل سکتا ہے، یعنی آپ کے گھر میں بیوی بچے ماں باپ ہیں، اور آپ ان کو پیسہ دے کر جا رہے ہیں کہ 40 دن آپ کا گھر کا گزارا ہو سکتا ہے، یعنی وہ جا کر آرام سے آ سکتا ہے، اس کے گھر والے بھی اس کے پیسوں سے گزارا کر سکتے ہیں، تو ایسے انسان پر حج فرض ہے۔ لیکن اگر وہ عمرہ کرتا ہے، یاد رکھیں وہ گنہگار ہوگا، عمرہ اس کا قبول ہوگا، میں یہ نہیں کہتا کہ عمرہ قبول نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھیں یہ جو عمرے کا جو یہ ایک روایت جو چلی ہے، ایک طور طریقہ جو چلا ہے، تو کہیں نہ کہیں لوگوں کے اندر حج کی اہمیت، جہاں تک میں یہ سوچتا ہوں حج کی اہمیت کم ہو گئی ہے۔ آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے بینک میں 5 لاکھ 6 لاکھ 10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ روپے ہیں، لیکن وہ ٹرائی بھی نہیں کرتے، کوشش بھی نہیں کرتے۔ کوشش مطلب کیا کہ حج کمیٹی میں فارم بھر کے دینا، آپ کا نام آیا تو اچھی بات ہے، آپ حج کے لیے تیار ہو جاؤ، آپ کا نام نہیں آتا تو آپ اگلے سال پھر کوشش کرو، اگلے سال پھر کوشش کرو، کیونکہ پرائیویٹ ٹور سے جو جاتے ہیں اس میں اخراجات زیادہ ہیں، 7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ اس طرح ہیں، لیکن حج کمیٹی سے جو جاتے ہیں وہ کم خرچ میں وہ انسان حج کے ارکان ادا کر کے آ سکتا ہے۔ تو حج اور عمرے کے متعلق جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یاد رکھیں کہ انسان پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، وہ چاہے تو زندگی میں کتنے بھی حج کر سکتا ہے، اور عمرہ سنت ہے، یاد رکھیں۔ اگر حج کی فرضیت کو اگر چھوڑتا ہے تو گنہگار ہوگا، قیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی۔ اگر صاحب حیثیت ہونے کے باوجود بھی اگر عمرہ نہیں کرا لیکن حج کیا ہے، عمرہ نہیں کرا، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی پوچھ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ چیز سنت ہے۔ آخری میں 2 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں جو بیان کیا تھا کہ ہم کئی سالوں سے کئی چیزوں پر عمل کرتے آئی ہیں، صحیح ہے، غلط ہے، اچھی ہے، بری ہے، یہ ہم سوچتے نہیں، بلکہ دیکھا دیکھی پیڑھی در پیڑھی، نسل در نسل خاندان میں چلتا آ رہا ہے، وہ دیکھا دیکھی، یا پھر سماج میں جو چل رہا ہے وہ دیکھا دیکھی، اس چیز پر ہم عمل کرتے ہیں۔ 2 ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اگر مثال کے طور پر سمجھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کریں، کیا اگر ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، تو میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ایک شادی کو لے کر ہمارے اندر بہت غلط رسم و رواج ہیں، اور اگر ہمارے گھر میں میت ہو جائے تب بھی ہمارے اندر بہت غلط رسم و رواج ہمارے اندر دکھائی دیتے ہیں۔ تو میت اگر گھر میں ہو جائے تو یاد رکھیں کہ گھر والوں کو 3 دن تک سوگ کرنا ہے۔ اسلام میں، شریعت میں کیا ہے؟ 3 دن تک غم سوگ کرنا ہے گھر والوں کو، اور جو اس کی بیوی ہوگی
تو اس کو جو عدت کے جو دن ہیں 4 مہینے 10 دن وہ بیوی کو اس کا سوگ ہے. اس کے علاوہ گھر والوں کو 3 دنوں سے زیادہ وہ سوگ نہیں کر سکتے. یعنی ایک غم ہے کسی کی یاد آئی دل غمگین ہوا رونے لگا وہ بات اور ہے. سوگ کرنا، سوگ جس کے متعلق بولا گیا ہے کہ خوشی نہیں منانا، نئے کپڑے نہیں پہننا، اچھا کھانا وغیرہ نہیں پکانا، تو وہ سوگ میں یہ چیزیں آتی ہیں. وہ 3 دن تک ہے. لیکن ہمارے اگر گھر میں میت ہو گئی تو کیا کہتے ہیں کہ 9 دن تک، یعنی 9 دن تک گھر میں گوشت نہیں بنے گا. کیا کرتے ہیں؟ 9 دن تک گھر میں گوشت بناتے نہیں، گھر میں گوشت لاتے نہیں، کھاتے نہیں. حالانکہ یہ چیز نہیں ہے، یاد رکھیں. صرف 3 دن تک اس کے متعلق بولا گیا ہے. اور 9 دن تک گوشت نہیں بناتے. اور جو 9 دن کر رہے ہیں تو اس میں کمپلسری یہ کنڈیشن لگاتے ہیں کہ اس میں جانور ذبائی ہونا چاہیے. یعنی 3 دن کے بعد اگر آپ کو اچھا کھانا پینا کوئی چیز کھانی پینی ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، گوشت بھی کھا سکتے ہیں، گوشت بھی آپ کھا سکتے ہیں. 9 دن کے اندر اگر آپ کو گوشت کھانا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں. اسلام نے، شریعت نے اس کی ممانعت منع نہیں فرمایا ہے. اور جو 9 دن کو جو کہتے ہیں کہ ایک جان قربان کرنی ہے، وہ بولتے ہیں کہ جان قربان کرنی ہے، ایک جانور ذبح کرنا ہے، یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے. یاد رکھ، چاہے تو 9 دن میں آپ چاہے تو لوگوں کو شاکاری بنا کر بھی کھلا سکتے ہیں. وہ 9 دن یا پھر 40 دن 18 دن برسی یہ کیا ہیں؟ صرف ایصال ثواب کے طریقے ہیں. یاد رکھیں، آپ اگر چاہیں تو روزانہ یہ چیز کر سکتے ہیں، آپ اگر چاہیں تو سال میں 1 مرتبہ کر سکتے ہیں. ایک مرحومین کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے وہ 18 دن 9 دن 40 دن برسی کا وہ اہتمام وہ انتظام کیا گیا ہے. کوئی فرض یا پھر واجب نہیں ہے. آپ اگر عمل کرتے ہیں تو وہ ثواب آپ کو بھی ملے گا، عمل کرتے ہیں تو ثواب آپ کو بھی ملے گا، آپ کے مرحومین کو بھی ملے گا. اگر آپ عمل نہیں کرتے تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے. یاد رکھیں. تو یہ چیز جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ 9 دنوں میں بکرا ہی ذبح ہونا چاہیے، دوسرا جانور یا پھر جانور کا گوشت نہیں لا سکتے. تو یہ ہماری نسل در نسل، پیڑھی در پیڑھی وہ دیکھا دیکھی یہ چیزیں ہمارے اندر رائج ہو گئی ہیں. یہ ان چیزوں کو دور کرنا ضروری ہے، لوگوں کے ذہن صاف کرنا یہ بہت ضروری ہے. اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے، مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ رمضان سے پہلے اگر کسی کا انتقال ہو گیا، بقرعید سے پہلے اگر کسی کا انتقال ہو گیا، تو یہ کہتے ہیں کہ وہ عید میں مردوں کو نہیں ملانا چاہیے. یعنی ہوتا ہے نا کہ شب برات میں یا پھر بقرعید میں بڑوں کی عید مناتے ہیں. بڑوں کی عید میں یعنی کچھ میٹھا وغیرہ پکا کر بڑوں کو، مرحومین کو ایصال ثواب پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ بڑوں کی عید آنے سے پہلے اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو کہتے ہیں کہ یہ عید میں ان کو شامل نہیں کرتے. آپ کو کس نے کہا؟ جب انسان مر گیا تو اس کا حساب و کتاب بند ہو گیا. اب جو انسان مر گیا ہے صرف اس کو گھر والوں سے امید ہے، گھر والوں سے ایک امید ہے کہ میرے گھر والے میرے لیے ایصال ثواب کرے، میرے لیے دعائے مغفرت کرے. اس میت کے لیے صرف یہی ایک امید ہے کہ میرے گھر والے میرے نام پر صدقہ و خیرات کرے. لیکن کچھ لوگ بولتے ہیں کہ مردوں کو اس عید میں ملانا نہیں چاہیے. میں نے آپ کے سامنے پہلے ہی کہا کہ 3 دن سوگ منانا ہے. آپ سمجھ لیں کہ کسی کا انتقال ہو کر 40 دن ہو گئے، 20 دن ہو گئے، 15 دن ہو گئے، اور اس میں رمضان کی عید آ رہی ہے یا پھر بقرعید کی عید آ رہی ہے، تو اس میں نئے کپڑے نہیں پہنتے، کھیر نہیں بناتے، خوشیاں نہیں مناتے. ایک غم ہے، ایک غم کے طور پر اگر آپ نہیں منا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، غم ہے، دل میں غم ہے، احساس ہے، اس وجہ سے نہیں منا رہے تو ٹھیک ہے. لیکن اس کو واجب کر لینا یا پھر دوسرے لوگوں کو ڈرانا کہ گھر میں کھیر نہیں بنے گی، گھر میں کوئی نیا کپڑا نہیں پہنے گا، گھر میں کوئی خوشی نہیں منائے گا، گھر میں کوئی عید نہیں منائے گا، تو یہ تو ناجائز ہے. صرف اس کی عورت کے لیے جو عدت کے جو 4 مہینے ہیں اس سے زائد دن، وہ اس کے لیے سوگ کے دن ہے، وہ چیز وہ عورت نہیں کر سکتی، باقی کے لوگ کر سکتے ہیں. 3 دن کی صرف اجازت دی ہے سوگ منانے کی، اس سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتے. ایک غم ہے انسان کے اندر، اگر کسی مرحوم کی اگر یاد آ گئی تو دل تڑپتا ہے اور آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، ایک غم ہوتا ہے، وہ چیز الگ ہے. ایک پورے پراپر طور پر جو سوگ منایا جاتا ہے کہ عید کے دن پرانے کپڑے پہننا، عید کے دن خوشی وغیرہ نہیں منانا، پکوان وغیرہ نہیں منانا، تو شریعت میں شریعت نے اس چیز کو منع نہیں فرمایا. آپ اگر چاہیں تو کر سکتے ہیں. جو لوگ اس کو کمپلسری سمجھ کر یا پھر واجب سمجھ کر یہ چیزیں کر رہے ہیں، یاد رکھیں اسلام میں ایسی کوئی
اس کا ذکر ایسا کوئی نہیں آیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اے لوگو تم اہل ذکر سے اہل علم سے پوچھ لیا کرو اگر تم خود نہیں جانتے ہو۔ تو ہمیں اگر کسی چیز کا علم نہیں ہے تو علماء دین سے، عالم دین سے، مفتیان اعظام سے رابطہ کر کے صحیح علم مسئلے مسائل سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ شریعت نے، اسلام میں اور علماء کرام نے جو چیزیں بیان کی ہیں وہی چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ بہت سے لوگوں کو لگ سکتا ہے کہ یہ حافظ صاحب کیا بول رہے ہیں، یہ اس طرح کیوں بول رہے ہیں؟ تو جو اسلام میں ہے، جو شریعت میں ہے، قرآن اور حدیث اور علماء دین ہی کی باتیں میں آپ کے سامنے بیان کیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔